فرشتوں نے اس سے سوال کیا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا جلدی بولو، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کاش ہم لوگوں کی زبان پر بھی یہی آ جائے، میں تو غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، میں تو غوث اعظم کا۔ فرشتوں نے کہا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ کیا جواب ہے نہیں؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ تھا دنیا میں؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تو کہہ دو سبحان اللہ، اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں میرے مرید کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، فرشتے مسکراتے ہوئے قبر سے چلے گئے۔ ذرا کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں غوث اعظم اس کی قبر میں پہنچ گئے اور کہا کہ میرے مرید کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کہ یہ جواب دیتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو غوث اعظم فرماتے یہ بتانا چاہتا ہے، یہ تو میرا دھوبی ہے، میرے گھر کے کپڑے میرا کپڑا دھوتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے جو عبد القادر جیلانی کی گلی سے گزر جاتا ہے وہ بھی مغفرت کے لائق ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے، ذرا جاگتے ہوئے سنیے اور بڑی تیزی کے ساتھ سنیے اور مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ جب تک یہ حیات رہتے ہیں بزرگ اپنا تصرف دکھاتے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی تصرفات ان کے قائم رہتے ہیں، روحانی تصرفات پھر بھی برقرار رہتے ہیں۔ جب حضور غوث اعظم کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد خراسان کے ایک بزرگ نے حضور غوث اعظم کو خواب میں دیکھا۔ کائے میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا خراسان کے بزرگ نے، اور جیسی غوث اعظم خواب میں نظر آئے خراسان کے بزرگ بولے السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم نے فرمایا وعلیکم السلام یا خراسانی۔ کہنے لگے حضور ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو قبر میں فرشتوں سے کیسے چھٹکارا ملا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پوچھ رہے ہو مجھ کو فرشتوں سے قبر میں کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھو فرشتوں کو مجھ سے کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھ رہے ہو مجھ کو فرشتوں سے کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھو فرشتوں کو مجھ سے کیسے چھٹکارا ملا؟ کہ حضور کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فرشتے میری قبر میں آئے اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں بولا ہی نہیں۔ عبد القادر من رب کا، ہم آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں آپ کا رب کون ہے؟ تب غوث اعظم نے فرمایا تم کو میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں؟ عبد القادر کون سی حدیث؟ کہ تم کو میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں؟ میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، بتاؤ تم نے مجھ سے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، بتاؤ تم نے مجھ سے پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ جیسے فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی، وعلیکم السلام۔ اب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے دونوں فرشتوں نے۔ عبد القادر جیلانی نے مصافحہ کر لیا اور دوسرے سے مصافحہ کرتے کرتے ہاتھ کو وہیں تھام لیا، ایک کا ہاتھ چھوڑ دیا، دوسرے فرشتے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہا ایک سوال کا جواب اب آپ دیجئے مجھے۔ کہ عبد القادر کیسا سوال؟ کہ یہ بتائیے جب میرے رب نے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اتارنے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تب تم نے یہ کیوں کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء؟ یہ تم نے کیوں کہا تھا یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ یہ تم نے کیوں کہا تھا؟
कहा अब्दुल कादिर जिलानी, इसका जवाब तो हमें नहीं पता, इसका जवाब हम अपने बड़ों से पूछ के बता पाएंगे, मशवरा करके बता पाएंगे। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया ठीक है जाओ मशवरा करो। अब फरिश्ता, एक फरिश्ते को अब्दुल कादिर जिलानी छोड़ नहीं रहे थे और एक को छोड़ दिया था, तो वो गए फरिश्तों से मशवरा किया और कहा अब्दुल कादिर जिलानी ने ये सवाल कर दिया है और ये पूछा है कि रब ने जब कहा था कि मैं अपना नायब उतारने वाला हूं जमीन में, तब तुमने ये क्यों कहा था तू खुरेजी करने वाले को अपना नायब बनाएगा, लड़ैया को अपना नायब बनाएगा, लठैत को अपना नायब बनाएगा, गिरेबान पकड़ने वाले को अपना नायब बनाएगा, यानी ये इस तरह से तुमने क्यों कहा था, जवाब दीजिए। तो फरिश्तों ने मशवरतन कहा कि जाओ अब्दुल कादिर जिलानी से ये कह देना वो हमारी इज्तिहादी खता थी, वो हमारा इज्तिहाद था। अब्दुल कादिर जिलानी से फरिश्ते ने आकर कहा वो बड़ों का मशवरा है, वो हमारी इज्तिहादी खता थी। गौसे आजम फरमाते हैं इज्तिहादी ही सही थी तो खता, जरा ये तो देख लेते बारगाह कितनी बड़ी थी। जैसे ये गौसे आदम ने कहा बारगाह कितनी बड़ी थी, बारगाह कितनी बड़ी थी। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कहा कि बारगाह तो देख लेते, फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह अब्दुल कादिर से छुटकारा दिलवा दे। रब ने फरमाया फरिश्तों ठीक है, मैं अपने बंदे अब्दुल कादिर जिलानी से खुद ही बात किए लेता हूँ। ए अब्दुल कादिर जिलानी फरिश्तों को छोड़ दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया या अल्लाह मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। कहा अब्दुल कादिर जिलानी क्यों नहीं छोड़, ये एक शर्त पे छोड़ूंगा। अब्दुल कादिर जो शर्त है बयान करो मुकम्मल की जाएगी। या अल्लाह कयामत तक जितने कादरी हैं सबको जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया ए अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ कादरी ही नहीं, सिर्फ आपका मुरीदी ही नहीं, सिर्फ आपके सिलसिले वाला ही नहीं, सिर्फ आपके नाम पे 11वीं की देगे पकाने वाला ही नहीं, सिर्फ आपके नाम पे जुलूस निकालने वाला ही नहीं। ए अब्दुल कादिर जिलानी जिंदगी में एक मर्तबा अगर काफिर भी आपका नाम ले लेगा तो मरने से पहले हम उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। So your friend owes you money and you don't know what to do. Don't worry, I have a few techniques that can help you deal with this situation. Number 1,